صل علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صل علی سیدنا. جائیں وہاں آپ بھی لوگوں کی پھر اصلاح کریں. تو ہم کس باغ کی مولی ہیں, کس کھیت کی مولی ہیں؟ دیکھیے حضرت سیدنا علقمہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے رسول کے صحابی ہیں. 8 دن ہو گئے ہیں, سکرات لگی ہوئی ہے, کلمہ جاری نہیں ہو رہا. حضور کے صحابہ, حضور کے غلام حاضر ہوتے ہیں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہے آپ کا غلام, 8 دن ہو گئے ہیں, سکرات لگی ہوئی ہے, نہ کلمہ جاری ہوتا ہے, نہ موت آتی ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, جاؤ جا کر پتہ کرو اس کے والدین زندہ ہیں. ایک صحابی نے عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اس کی والدہ زندہ ہے. فرمایا جاؤ اس کی ماں سے کہو اگر وہ چل کر آ سکتی ہے تو وہ یہاں تشریف لے آئے, نہیں تو میں محمد رسول اللہ خود چل کر اس کے پاس جاتا ہوں. جب اسے پیغام دیا جاتا ہے تو وہ لاٹھی ٹیکتے ہوئے میرے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہے, عرض کرتی ہے, سرکار میں کون ہوتی ہوں آپ کو تکلیف دوں, میں خود حاضر ہو گئی ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اماں یہ علقمہ تیرا کیا لگتا ہے؟ سرکار میرا بیٹا ہے. فرمایا اماں اس سے راضی ہے یا ناراض ہے؟ سرکار بہت ناراض ہوں, یہ اپنی بیوی کے کہنے پر میرے ساتھ لڑتا جھگڑتا تھا, میری توہین و تذلیل کرتا تھا, اماں اسے معاف کر دو. سرکار اور جو حکم بھی کہو گے مانوں گی, لیکن اس کو معاف نہیں کروں گی. پھر میرے کریم آقا نے صحابہ کرام سے فرمایا, لکڑیاں اکٹھی کرو. لکڑیاں اکٹھی ہو جاتی ہیں, انہیں آگ لگائی جاتی ہے. دربار رسالت سے حکم آتا ہے, علقمہ کو پکڑ کر اس آگ میں ڈال دو. صحابہ کرام علقمہ کو لے کر آتے ہیں, اسے پکڑتے ہیں, اٹھاتے ہیں. جیسے ہی آگ کے قریب لے کر جاتے ہیں, وہ بوڑھی ماں دیکھ رہی ہوتی ہے, تڑپ کر زمین سے اٹھتی ہے, عرض کرتی ہے, سرکار یہ کیا؟ میرے لختے جگر کو میری آنکھوں کے سامنے آگ میں جلا رہے ہیں. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اماں یاد رکھ, جس پر ماں ناراض ہے اس پر مصطفیٰ ناراض ہے, جس پر مصطفیٰ ناراض ہے اس پر خدا ناراض ہے, اس کا انجام یہی ہے. وہ رو کے عرض کرتی ہے, سرکار مہربانی فرمائیں, میرے لختے جگر کو, میرے جگر کے ٹکڑے کو میری آنکھوں کے سامنے نہ جلائیں. یا رسول اللہ, اللہ واسطے میں بھی سے معاف کرتی ہوں, آقا آپ بھی معاف فرما دیں. اس ماں کا معاف کرنا تھا. آواز آتی ہے کہ علقمہ پڑھ رہا ہے, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, اور اس کی روح پرواز کر جاتی ہے. میرے آقا علیہ السلام نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی. نماز جنازہ پڑھا کر فرمایا, جس پر والدین ناراض ہیں اس پر اللہ کی لعنت, اس پر فرشتوں کی لعنت. میرے بھائیوں, ٹائم کافی سارا ہو گیا ہے, مجھے پونا گھنٹہ تقریباً ہو گیا ہے بیان کرتے ہوئے. تو یاد رکھیے, حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے موسیٰ, جو شخص, جو بندہ مجھے راضی کرنے کی جستجو میں لگ جاتا ہے اور اتنی عبادت کرتا ہے کہ اس کا دن روزے کی حالت میں گزرتا ہے اور اس کی رات قیام کی حالت میں گزرتی ہے, لیکن اگر اس کے ماں باپ میں سے ایک بھی اس سے ناراض ہے, ہم ساری عبادت لپیٹ کر میں اس کے منہ پر مار دیتا ہوں. ساری عبادت, مجھے اس کی عبادتوں کی ضرورت نہیں. یاد رکھیے, اللہ تبارک و تعالی آپ کو جتنی عظمتیں عطا فرمائے, آپ جتنے بڑے افسر بن جائیں, لیکن یاد رکھیے گا, اپنے والدین کی شفقتوں کو, اپنے والدین کی محبتوں کو نہ بھولیے گا. آپ جتنے بڑے بھی افسر بن جائیں, لیکن جب گھر میں جائیں اپنے والدین کے نوکر بن جائیں. پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو کتنی عزتیں, عظمتیں, برکتیں عطا فرماتا ہے. تو محفل میلاد کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہماری تھوڑی اصلاح ہو جائے. اگر اس مجمع میں کوئی ایک شخص بھی ایسا بیٹھا ہو کہ جو اپنے والدین کا دل دکھاتا ہو, اگر میری گفتگو سن کے وہ آج گھر جا کر اپنے والدین کو راضی کر لیتا ہے, تو خدا کی قسم میں سمجھوں گا کہ میں نے اپنے بیان کرنے کا حق ادا کر دیا. تو آج اگر اس مجمع میں کوئی ایسا بندہ بیٹھا ہے, میرا تو حسن ظن میں سے کوئی نہیں ہوگا کیونکہ آپ ماشاءاللہ ایجوکیٹڈ لوگ ہیں, تو بہرحال اگر کوئی کسی سے غلطی ہو گئی ہے تو وہ آج یہاں توبہ کرے اور گھر جا کر اپنے والدین کو راضی کرے. والدین کو راضی کرنا کوئی مشکل نہیں ہے. اللہ کی عزت کی قسم, گھر میں جا کر ان کے ہاتھوں کو بوسہ دے دیں, ان کے پاؤں کو بوسہ دے دیں, وہ راضی ہو جائیں گے.
میرے کریم آقا نے فرمایا جس نے اپنی والدہ کے ہاتھوں کو چوما بوسا دیا، کل بروز قیامت اگر وہ بندہ اپنی گناہوں کے سبب جہنم بھی گیا تو وہ بوسا اس کے اور جہنم کے درمیان رکاوٹ بن جائے گا۔ جس نے اپنی والدہ کے قدموں کو بوسا دیا اس نے جنت کی چوکھٹ کو بوسا دیا۔ دعا ہے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا یہاں مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں مقبول فرمائے۔ جن دوستوں نے میرے سرکار کی خوشی کی یہ محفل منعقد کی ہے، اللہ تبارک و تعالی انہیں میرے آقا کی خوشی منانے کے صدقے میں خوشیاں عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو دونوں جہان کی عزتیں عطا فرمائے۔ آمین وما علینا الا البلاغ المبین۔ کھڑے ہو جائیے، صلاۃ والسلام پڑھیں۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جن کے آنے سے روشن زمانہ ہوا، جن کے آنے سے روشن زمانہ ہوا، اس نبی کی ولادت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔